باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سیدہ لآدم یوم القیامہ۔ مسلمانوں مبارک ہو، اللہ پاک جل شانہ نے ہم سب پر اتنی بڑی کریمی فرمائی، اتنی بڑی رحیمی فرمائی کہ ہم سب کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک عطا فرمایا، قرآن کریم عطا فرمایا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا سردار ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ 4 کتابیں اللہ پاک نے آسمانی اتاری، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، سب آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا اللہ پاک نے سردار قرآن کریم کو بنایا۔ اللہ پاک نے مہینہ بنایا، مہینے کے اندر 7 دن عطا فرمائے، ان میں جمعے کو سرداری عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے 1 سال کے جمعوں کا سردار رمضان المبارک کے الوداع کے جمعے کو بنایا، اور 1 سال کی تمام راتوں کی سردار جو ہے اللہ پاک نے شب قدر کو بنایا، لیلۃ القدر کو بنایا۔ اب یہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ پاک نے لیلۃ القدر ہمیں عطا فرمائی، قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ شب قدر ہے کیا چیز؟ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے، رمضان سے پہلے، شعبان کے مہینے میں ایک شب برات آتی ہے۔ جو دنیا کا نظام ہے اسی طریقے سے اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کے نظام کو دیکھ کر کے دنیا والوں نے اپنا نظام بنایا۔ مثلا جس طریقے سے کوئی بھی حکومت ہو اپنا بجٹ نکالتی ہے 1 مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تمام کارروائی اس کی پوری کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاگو کب سے ہوتا ہے؟ اپریل سے، یا حکومت اعلان کرتی ہے کہ اگلے مہینے سے یا فلاں مہینے سے تمام چیز لاگو ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے اللہ پاک جو ہے کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کی کتنی عمر ہوگی، کتنا بیمار ہوگا، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ تمام چیزیں شب برات کے اندر طے ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ احکام جو لاگو ہوتے ہیں وہ شب قدر سے لاگو ہوتے ہیں۔ وہ شب قدر کو اللہ پاک جو ہے فرشتوں کو عطا فرما دیتا ہے کہ یہ لو۔ اب اللہ پاک نے جو ہمیں شب قدر عطا فرمائی، یہ اتنی قیمتی رات ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جایا کرتا تھا، رکعتیں لمبی ہو جایا کرتی تھی، نمازیں لمبی ہو جایا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر، اذکار اور قرآن کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کو پاتے تو آپ اتنی لمبی لمبی رکعتیں کرتے، اتنے لمبے لمبے سجود کرتے، اتنی لمبے لمبے جو ہے نمازیں ادا کرتے کہ پوری رات آپ عبادت کے اندر لگے رہتے۔ اب مسلمانوں، اللہ پاک نے تو ہمیں ساری چیزیں سرداروں والی عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر دی، وہ ساری راتوں کی سردار، رمضان کا مہینہ عطا فرمایا،
وہ سارے مہینوں کا سردار. اب ساری چیزیں جب پروردگار نے ہمیں سرداروں والی عطا فرما دی، اب سرداروں والی زندگی ہم نہ گزاریں تو یہ تو ہماری مرضی ہے. اللہ پاک نے تو ہم پہ کریمی فرمائی. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو اٹھا کر کے نہیں دیکھتے، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا مسلمانوں جب تک تمہارے ہاتھ میں قرآن رہے گا تو تم اس دنیا کے اندر سربلند رہو گے. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسی لیے پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ذلت کی زندگی گزر بسر ہم کر رہے ہیں. لیکن ایک وقت تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو دیکھو بصرے کا گورنر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مدینہ کا گورنر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بغداد کا گورنر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. سارے مسلمان قرآن کی تلاوت کے اندر لگے رہتے تھے، عورت ہو چاہے مرد ہو. آج ہم ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکام کو چھوڑ دیا. آج کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یوں کرتے دیکھا، یوں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سب کا باپ ہے، بابا آدم کو دیکھو، ذرا سی لغزش ہو گئی، ذرا سی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک نے جنت سے نکال دیا، ننگا کر دیا، کپڑے اتار لیے گئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے پاک پروردگار میں ظلم کر بیٹھا، میں نافرمانی کر بیٹھا، تو مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. 300 برس روئے ہیں، آج ہم تو رونے کو تیار نہیں، آنکھ میں آنسو آنے کو تیار نہیں ہے. لیکن وہ دیکھو جو کل انسانیت کا ابا ہے، 300 برس تک رویا ہے جبل رحمت پر. اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کی دعا کو قبول کیا. آج ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، نہ معلوم آگے ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، آج ہم بھی اپنی راتوں کو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، بدکاری سے، حرام کاری سے، حرام کمائی سے توبہ کرے. اللہ پاک ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک اتنا کرم فرماتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر کہ جب روز افطار کا وقت ہوتا ہے تو روز افطار کے وقت اللہ پاک 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے جنت میں داخل فرماتا ہے. اور جب آخری دن ہوتا ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات، بدلے والی رات، جیسے آپ لوگ اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، ملازموں کو خوش کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ پاک بھی خوش کرتا ہے اور اللہ پاک بھی جو ہے اپنے بندوں کو انعام دیتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ آخری رات جب ہوتی ہے رمضان کی تو جتنا ایک مہینے کے اندر اللہ پاک نے جہنمیوں کو جنت کے اندر داخل فرمایا ہوتا ہے، اس ایک مہینے کا برابر اس ایک رات میں اللہ پاک جنت میں داخل فرما دیتا ہے. کتنی کریمی ہے، کتنی رحیمی ہے پاک پروردگار کی. آج ہم اس مہینے کی قدر نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. اللہ کی چاروں طرف سخاوت ہو رہی ہے، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی اس مہینے میں بھی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی. بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، زمین آسمان کے خلا کو تم نے پر کر دیا گناہوں سے. آ جاؤ، میری رحمت وسیع ہے، میری رحمت کھلی ہوئی ہے، دربار کھلا ہوا ہے، آ جاؤ. 11 مہینے کے جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں سارے کے سارے آج مجھ سے معاف کرا لو. کہو تو صحیح، معاف کرنے والا تیار بیٹھا ہے. یہ صرف جو ہے ہمارے بخشش کے لیے اللہ پاک نے ہم کو یہ مہینہ عطا فرمایا. مسلمانوں ساری چیزیں اللہ پاک نے ہمیں سرداری والی عطا فرمائی. آج ہم لوگ ہیں مکان بنا رہے ہیں، مکانوں پہ توجہ ہے، دکانوں پہ توجہ ہے، پلاٹوں پہ توجہ ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوا چلوں کہ ایک سیٹھ صاحب تھے، بڑی حویلی تھی، 40 کمروں پر مشتمل ان کی حویلی تھی. ایئر کنڈیشن لگے ہوئے تھے، نوکر چاکر تھے، سب کچھ تھے. 7 رمضان کو موت آئی، 7واں رمضان تھا، موت آ گئی، انتقال ہو گیا. اور 17ویں رمضان کو بیگم کا انتقال ہو گیا. 24 رمضان کو ایک بیٹا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا. یہ واقعہ پرانا ہے. خدا کی قسم عید کے دن کتے بھونک رہے تھے حویلی کے اندر. یقین کرو اس کی بے نیازی پہ
وہ جب لینے پہ آئے تو دم کوئی نہیں مار سکتا، اور وہ جب دینے پہ آئے تو روک کوئی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی اللہ کے حضور میں رویا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام روئے، عیسیٰ علیہ السلام روئے، یوسف علیہ السلام روئے، اسحاق علیہ السلام روئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر، ساری رات، سارے دن اپنی امت کے لیے روئے۔ صحابہ اکرام کی جماعت ہمیشہ روتی رہی، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمیں 24 گھنٹے ہم گناہ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں گناہ کرتے ہیں، لیکن معافی کے طلبگار بالکل نہیں۔ اللہ پاک سے ہمیشہ جو ہے معافی کا طلبگار رہے۔ کیا گھمنڈ کرتا ہے انسان؟ پیدائش اس سے ہے کہ ایک ناپاک نطفے سے پیدا ہے کہ جو نکل جائے تو غسل واجب ہو جائے۔ پیشاب سے غسل واجب نہیں، پخانے سے غسل واجب نہیں، لیکن اس ناپاک قطرے منی کے نکلنے سے، خارج ہونے سے، چاہے جان بوجھ کر کے ہو چاہے انجانے میں ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے کہ میں اتنا خوبصورت ہوں، میں اتنا حسین ہوں۔ حسن کی اکڑ ہے، دولت کی اکڑ ہے، مکانوں کی اکڑ ہے، تجارت کی اکڑ ہے، بزنس کی اکڑ ہے، دولت کی اکڑ ہے، شہرت کی اکڑ ہے۔ کوئی اکڑ خدا کے سامنے نہیں چلتی اور نہ چلے گی۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ابھی ہمیں موقع دیا ہے، جو چند روز بچے ہوئے ہیں، نہ معلوم اگلے سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، یہ عید نصیب ہو یا نہ ہو، یہ جمعۃ الوداع نصیب ہو یا نہ ہو، کسی کو نہیں پتہ، صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے کس کی کتنی زندگی ہے، کب کس کو موت آئے گی، کتنی کس کو روزی ملے گی۔ جو ہو گیا اس کے لیے اللہ سے ندامت کریں، اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے۔ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے آواز لگوا رہا ہے آسمانوں پر کہ آؤ مانگو مجھ سے۔ اللہ پاک بھی جو ہے آسمانوں کے اوپر اترتا ہے کہ آؤ مانگو، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، مانگنے والوں آ جاؤ، آج میں سب کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، سب کو بیماری سے شفا عطا کر دوں گا، بے اولادوں کو اولاد دے دوں گا، جن کی جھولی خالی ان کی جھولی بھر دوں گا۔ اور اسی طریقے سے الوداع کا جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے، معلوم نہیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ ہم سب کو چاہیے کہ پہلے ہی جو ہے جمعے کے لیے مسجد میں پہنچ جائے اور جمعہ پڑھے، اللہ سے روئے اور گڑ گڑائے۔ آج جمعہ ہے نا، وہاں اور آپس میں پیار محبت سے رہے، اور جمعے کے اندر جو ہے اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اپنے ملک ہندوستان کے لیے اور یہاں کے باشندوں کے لیے، سبھی کے لیے دعا کرے کہ اللہ پاک جو ہے امن و امان، شانتی ہمارے ملک کے اندر قائم فرمائے، بھائی چارہ، پیار محبت قائم فرمائے، اور ہمارے ملک کو ترقی کے راستے پر پہنچائے۔ پورے دنیا کے اندر جو ہے ہمارا ملک ترقی کرے، آگے بڑھے، اور سبھی لوگوں کو جو ہے اللہ پاک جو ہے ہدایت دے، پیار محبت دے، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنیں۔